اندھیروں سے نکالے یہ پھیلائے اجالے یہ کھولے بند آنکھوں کو گرتوں کو سنبھالے یہ علم روشنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایکسپرٹ اوپینین، what is the importance of expert opinion؟ ماہرانہ رائے۔ ایک انجینئر کا اگر دانت خراب ہو جائے گا تو وہ کویک یعنی عطائی کے پاس نہیں جائے گا، بلکہ کوشش کرے گا کہ کسی بی ڈی ایس یعنی ٹیتھ کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس جائے۔ اور اگر ایک ڈاکٹر کو گھر بنوانا ہوگا تو یہی سیکھ کرے گا کسی سول اور الیکٹرک اور آرکیٹیکچرل انجینئر کے پاس جائے، اس کے ایکسپرٹ کے پاس جائے، تاکہ اپنی اس چیز کو اچھے انداز سے بنا سکے۔ مختلف پروفیشنلز کی ضرورت تبھی پڑتی ہے جب ان کا کام آئے، لیکن ایک مسلمان کے لیے ایکسپرٹ اسلامک اوپینین یعنی صحیح اسلامی رہنمائی کی ضرورت تو قدم قدم پر پڑتی ہے، اور یہ ہر پروفیشنل کے لیے ضروری ہے۔ ہمارا یہ سلسلہ الحمدللہ اس حوالے سے ایک شاہکار ہے۔ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں مفتی محمد قاسم مطاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو رہنمائی فرماتے ہیں۔ لیٹس کم ٹو دا سلسلہ۔ حضور، پہلا سوال حضور یہ ہے، جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ بخشا جائے گا۔ ہم یہ جملے سنتے ہیں اور ان کو واقعات کے ساتھ کوروبریٹ بھی کیا جاتا ہے کہ کوئی اپنے آپ کو اگر مسلمان ڈکلیئر کرے تو ہم اس کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ کوئی کلمہ بھی پڑھتا ہو اور دائرہ اسلام سے خارج بھی ہو؟ کیا ایسی بھی کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، پہلا جملہ جو ہے کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ بخشا گیا، فی نفس ہی درست بھی ہے، لیکن بولنے والا اس سے کیا مراد لے رہا ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ویسے تو حدیث مبارک بھی ہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ تو لہذا حدیث کے جملے کے اعتبار سے بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس جملے کو اس معنی میں لیتا ہے کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا اب جو مرضی کرے اور جو مرضی عقیدہ بنا لے اور جو مرضی عمل کرے تو وہ بخشا گیا، تو اس اعتبار سے یہ جملہ غلط ہو جائے گا۔ بات یہ ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھنے سے حقیقتاً مراد کیا ہوتا ہے؟ کلمہ پڑھنے سے مراد یہ ہوتا ہے دین کی ان تمام چیزوں کو تسلیم کر لینا جنہیں تسلیم کرنا ضروری ہے، جنہیں ضروریات دین کہا جاتا ہے۔ ایک آدمی کسی بھی صورت مسلمان نہیں ہو سکتا اگرچہ وہ کلمہ پڑھے لیکن دوسری طرف کسی بت کو سجدہ کرے، کلمہ پڑھے لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی نہ مانے، کلمہ پڑھے نبی پاک علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا رسول اور نبی بھی مانے، لیکن مثال کے طور پہ کسی اور نبی کا انکار کر دے، بولے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا۔ تو اب اگرچہ اس نے کلمہ پڑھ لیا تو کیا بخشا جائے گا؟ جو موسیٰ علیہ السلام کا انکار کرے گا، جو عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرے گا، نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کلمہ پڑھنے کا مطلب زبان سے صرف لا الہ الا اللہ کا جملہ کہنا نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ دین کی وہ تمام باتیں جن کو ماننا ایمان کے لیے ضروری ہے، ان تمام کو ماننا اور ان میں سے کسی کا انکار نہ کرنا۔ آج دنیا کے اندر ایک تعداد ہے لوگوں کی کہ جو دین کی ساری باتوں کو مانتے لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی نہیں مانتے، تو مسلمانوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ مسلمان سمجھتے ہیں؟ مسلمان نہیں سمجھتے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ صرف یہ جملہ جو ہے درست بھی ہے، لیکن اگر کوئی اس کو غلط مفہوم میں لیتا ہے تو پھر اس کا مفہوم لینا غلط ہو جائے گا۔ اس طرح کے جملوں کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جملہ درست ہے، مراد باطل ہے۔ کلمۃ حق ارید بہ الباطل، کلمہ حق ہے لیکن جو اس سے مراد لیا جا رہا ہے وہ باطل ہے۔ یہ تو پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے کیا اسے کافر کہا جا سکتا ہے؟ تو اس کا سمپل جواب تو یہ ہے کہ نہیں کہا جا سکتا۔ کسی آدمی کا مسلمان ہونا ثابت ہے یا علامات اسلام میں سے کوئی شے اس میں پائی جاتی ہے اور اس کے معاذ اللہ کفر کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے تو اسے ہرگز ہرگز کافر نہیں کہیں گے۔ قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے
ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، جو بندہ تم سے ملتے ہوئے تمہیں سلام کہے تو تم اسے یہ نہ کہو کہ تم مسلمان نہیں ہے۔ جو بندہ تم سے ملتے ہوئے تمہیں سلام کہے تو تم اس کو یہ نہ کہو لستا مسلمہ، کہ تم مسلمان نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ سلام کرنا جو ہے یہ ایک مسلمانوں کا طریقہ ہے، یہ مسلمانوں کا شعار ہے۔ تو لہذا بہت ساری نشانیاں کہ جو پائی جاتی ہیں ہم اسے مسلمان سمجھتے ہیں۔ ایک آدمی کو ہم جدہ ایئرپورٹ پہ دیکھیں کہ وہ احرام کی حالت میں ہے تو اب اس کو کیا سمجھیں گے؟ اس کو مسلمان ہی سمجھیں گے اور یہی سمجھیں گے کہ حج یا عمرے کے لیے آیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک آدمی کو ہم نے نماز پڑھتے دیکھا، افعال نماز کرینہ ہے اس بات کا کہ یہ مسلمان ہے۔ مسلمانوں کا کوئی اور شعار وہ اپناتا ہے، مسجد میں ہم نے دیکھا کھڑا ہو کے اذان دے رہا ہے تو اب ہمیں اس کے اسلام کے لیے اور کیا دلیل چاہیے؟ بھی اذان دے رہا ہے۔ تو لہٰذا جب تک کسی کے اسلام سے خروج کی کوئی قطعی دلیل نہ ہو تب تک جب بھی کوئی بندہ کلمہ پڑھتا ہے یا علامات اسلام میں سے کوئی قطعی شعار علامت اپناتا ہے تو ہم اس کو مسلمان ہی سمجھیں گے، حتیٰ کہ صرف کسی قرینے، یعنی جس کو کہتے ہیں نا سرکمسٹینشل ایویڈنس، کہ حالات و واقعات کے تناظر میں کسی شے کو، کسی بندے کو کافر ہرگز نہیں کہا جا سکتا۔ اس کا میں ایک واقعہ آپ کو عرض کرتا ہوں، حدیث مبارک میں جو بیان کیا گیا اس سے پتہ چلے گا کہ کسی کو کافر کہنا کس قدر شدید اور سخت چیز ہے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے، کسی غزوے سے واپس آئے تھے، تو آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ دوران جنگ میں ایک کافر سے لڑ رہا تھا اور وہ مسلمانوں پہ بڑے بڑھ چڑھ کے حملے کر رہا تھا، تو جب میرا اس پہ قابو آیا نا تو اس نے فوراً کلمہ پڑھ دیا، لیکن میں نے نہیں چھوڑا، میں نے مار دیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا پھر کیسے مار دیا؟ یا رسول اللہ وہ تو جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا اس نے، کہ پہلے حملہ کرتا رہا، مرنے کی باری آئی ہے تو اب کلمہ پڑھ لیا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہل لا شققت عن قلبہ، تو نے اس کا دل چیر کے کیوں نہیں دیکھ لیا کہ اندر سے پڑھ رہا ہے یا اوپر سے پڑھ رہا ہے؟ مراد یہ کہ جب ایک بندے نے کلمہ پڑھ لیا تو تم پہ فرض تھا کہ تم اسے مسلمان سمجھتے، تو فرمایا کہ اب قیامت کے دن کیا جواب دو گے اس کا؟ ایک مسلمان کو مارا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اگر ان حالات و واقعات کے اعتبار سے دیکھیں تو شاید ہی کوئی بندہ اعتبار کرے کہ یہ بندہ دل سے کلمہ پڑھ رہا ہے، جو 4 گھنٹے 10 گھنٹے سے حملے پہ حملے کیے جا رہا ہے، مسلمانوں کو مارے جا رہا ہے، اب جب اس کی باری آئی، اب جب اس کو مارنے لگے فوراً اس نے کلمہ پڑھ دیا۔ سارے قرائن بتا رہے کہ نہیں بھائی یہ دل سے نہیں پڑھ رہا، لیکن فرض ہے کہ مانا جائے کہ یہ بندہ مسلمان ہے اور اس نے کلمہ جو پڑھا ہے ہمارے نزدیک قابل اعتبار ہے۔ دل سے پڑھا نہیں پڑھا اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کرے گا، لیکن جو زبان سے پڑھ رہا ہے اس کا اعتبار کرنا ہمارا فرض ہے۔ تو یہ تو ہے کہ کسی قرینے یا کسی ایسی علامت کی وجہ سے کسی کے حوالے سے غیر مسلم ہونے کی بات کرنا، لیکن فی نفسی ہی یہ بات کہ کیا مسلمان دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے یا نہیں، تو قرآن و حدیث کی بڑی واضح تعلیم اور دلائل اس کے اوپر موجود ہیں کہ یہ ممکن ہے کہ ایک بندہ پہلے مسلمان ہو لیکن اپنے کسی قول یا عمل کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے۔ اس کے اوپر آیات بھی ہیں، اس کے اوپر احادیث بھی ہیں۔ مثال کے طور پہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، اے نبی تم فرماؤ لوگوں سے کہ کیا اللہ اور اس کا رسول اور اللہ کی آیتیں ہی تمہیں ملی کہ جن کا تم مذاق اڑاؤ؟ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، بہانے نہ بناؤ تم اپنے ایمان کے بعد کافر ہو چکے۔ اب دیکھیں وہ مسلمان کہلانے والے لوگ تھے، انہوں نے کسی شے کا مذاق اڑایا، اور روایات کے اعتبار سے یہ تھا کہ انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مذاق اڑایا تھا، اور جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ہم تو جسٹ وی ور جوکنگ، ہم تو صرف مذاق کر رہے تھے۔ اس پر قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی کہ اللہ، اللہ کے رسول اور اللہ کی آیتوں کے ساتھ تم مذاق کرتے ہو، بہانے نہ بناؤ کہ ہم تو مذاق کے لیے کہہ رہے تھے، ہم تو جسٹ ایسے ٹائم پاس کر رہے تھے، بہانے نہ بناؤ، قد کفرتم بعد ایمانکم، اپنے ایمان کے بعد بلا شک و شبہ تم کافر ہو چکے۔ تو پتہ چلا کہ اگر کوئی شخص ایمان رکھتا ہے
اس کے بعد اگر وہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کا مذاق اڑاتا ہے یا اللہ کے رسول کا مذاق اڑاتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی آیات کا قرآن کا مذاق اڑاتا ہے تو ایمان کے بعد وہ کافر ہو جائے گا. یہ قرآن مجید کی آیت کے اندر ہی موجود. اسی طرح قرآن مجید کی آیت ہے, ارشاد فرمایا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. فرمایا کہ اے لوگو, تم میں جو شخص اپنے دین سے پھر جائے, من یرتدد جو مرتد ہو جائے, جو پھر جائے تم میں سے کوئی اپنے دین سے, فیمت وہو کافر, اور پھر اسی کفر کی حالت میں مر جائے, تو فرمایا کہ دنیا آخرت میں اس کے سارے اعمال برباد ہو گئے, وہ جہنمی ہے, ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. تو اب یہاں پر جو بیان کیا جا رہا ہے وہ کیا ہے کہ ان دینی ہی, پہلے اس کا دین مانا کہ یہ دین پر تھا, یہ اسلام پر تھا, یہ مومن تھا, لیکن اس کے بعد کیا ہوا, یرتدد, اس سے پھر جائے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان پر ہو لیکن ایمان کے بعد وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے. اچھا, پھر احادیث مبارک کے اندر اور صحابہ کرام کے اجماع اتفاق کے اندر اس کے دلائل موجود ہیں. مثال کے طور پہ بڑا مشہور واقعہ جو ہر مسلمان کو پتہ ہوگا جس نے تاریخ اسلام کا مطالعہ کیا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال ظاہری کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو آپ نے جو پہلا جہاد کیا وہ کن کے خلاف تھا؟ ختم نبوت کے منکرین کے خلاف اور زکوٰۃ کے منکرین کے خلاف. ختم نبوت عقیدہ اور زکوٰۃ اسلام کے قطعی فرائض میں سے ایک فرض. جنہوں نے ختم نبوت کا انکار کیا آپ نے ان کو غیر مسلم قرار دیا اور ان کے ساتھ معاملہ کیا. جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا آپ نے ان کو غیر مسلم قرار دیا اور ان کے ساتھ اس کے اعتبار سے معاملہ کیا. تو یہ بڑی واضح دلیل ہے اس بات کی جو میں نے چند چیزیں عرض کی کہ قرآن بھی, حدیث بھی, اور جو صحابہ کرام کی سیرت اور ان کے واقعات ہیں اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کی پاسبلٹی ہے اور یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص پہلے مومن ہو لیکن بعد میں اپنے کسی قول یا عمل کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ ہے بہت سینسٹیو, یہ اتنا سینسٹیو معاملہ ہے کہ دیکھیں اس کے دو پہلو ہوتے ہیں. دنیاوی پہلو یہ ہوتا ہے کہ اس کی جان چلی جائے گی, اور اخروی پہلو یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کا معاملہ ہے. لہٰذا کسی کے حوالے سے اس طرح کی گفتگو کرنا عام آدمی کے لیے درست نہیں جب تک کہ اس کے سامنے ایک محقق اور اعلیٰ درجے کے حقیقی علماء حق کا تفصیلی فیصلہ موجود نہ ہو. تب تک کسی شخص کو کسی بھی بات کے اوپر یہ بول دینا کہ نہیں یہ دائرہ اسلام سے نکل گیا, یہ بڑی سخت بات ہے, اس سے اجتناب ضروری ہے. سب یہی جو آپ نے فرمایا کہ ایک اوتھینٹک پرسنالٹی کی طرف سے ورڈکٹ فلو کرنی چاہیے. دیکھیے ہم دیکھتے ہیں کہ پی ای سی پاکستان انجینئرنگ کونسل کی طرف سے جب تک ڈکلیئر نہ ہو کوئی انجینئر نہیں کہلا سکتا اپنے آپ کو. ڈاکٹر اگر اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگاتا ہے تو وہ سرٹیفائڈ ڈاکٹر ہوتا ہے, اگر کوئی اور ڈاکٹر لگائے گا اس کو جعل سازی کے مقدمے میں گرفتار کر لیا جاتا ہے. چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کے بارے میں یہی ہے. تو یہی گزارش تھی کہ یہ جو آپ نے فرمایا بڑی سخت بات ہے کہ کسی کو کافر کہا جائے, اور اس میں جو دو اس کے پہلو نکل رہے تھے, تو اس کے لیے کوئی بھی اس کا جو ہے ذمہ نہ لے, بلکہ اس کے لیے اس فن کے ماہر علماء کے سامنے اس چیز کو رکھا جائے, یا اس ٹو میں بھی نہ پڑے بلکہ جیسا ہو رہا ہے اگر وہ کہتا ہے, آپ نے فرمایا, آپ نے تو یہاں تک فرمایا کہ وہ اگر نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے نماز پڑھنے کے اس فعل کو ہی کہا جائے گا کہ یہ مسلمان ہے جب تک کہ کوئی اور ایسی بات نہیں جب تک کہ اس کے خلاف کوئی چیز. ختم نبوت کا منکر اگر نماز بھی پڑھے گا تو اس کا نماز پڑھنا اس کے ایمان کی دلیل نہیں ہو سکتا نا. لیکن بات یہ ہے کہ اس قدر پیچیدہ یہ گفتگو ہے کہ اس کے اوپر ڈر یہ ہوتا ہے کہ جو سننے والے ہیں وہ کوئی ایک آدھی بات سن لیں آدھی نہ سنیں اور کچھ کا کچھ سمجھ کے بیٹھ جائیں. تو اس لیے اس کے اوپر ڈیٹیل گفتگو کرنا بھی بڑا مشکل ہے. اس کا سمپل رول اور اصول جو میں نے عرض کیا وہ یہی ہے کہ علماء سے رابطہ کریں, اور ہر عالم سے نہیں, جو عالم کے عقیدے اور فتوے کی دنیا کو بہت گہرائی سے جانتا ہے اور ایک عرصہ دراز جس کا اس میں گزر چکا ہے, اسی سے رجوع کرے اور اسی کے مطابق عمل کرے. لیٹس موو آن ٹو دی نیکسٹ کوسچن. حضور, کیا نالج میں کوئی سپر نیچرل اپروچ ہوتی ہے؟ یعنی آج کے اس جدید دور کے اندر ہم ایک ایجوکیٹڈ اور لٹریٹ بندے کی تعریف یہ کرتے ہیں کہ وہ جب بھی کسی مشکل کا شکار ہوگا تو اس مشکل کو حل کرنے کے لیے اس شعبے کے ایکسپرٹ کے پاس جائے گا. آبویسلی ہر چیز میں ہر بندہ ایکسپرٹ تو نہیں ہو سکتا,
اور ہم نے یہ جملہ بہت دفعہ سنا کہ میرا یہ سبجیکٹ نہیں ہے، یہ کہہ کر ریفر کر دیا جاتا ہے. جس طرح ایک MBBS ڈاکٹر ہے وہ انجینئرنگ کے کسی شعبے میں ٹانگ نہیں اڑائے گا، انجینئر ہے وہ کسی میڈیکل کے شعبے میں نہیں آئے گا. اور اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تاریخ اسلام کے اندر جس طرح اعلیٰ حضرت کے بارے میں ایک بڑے پروفیسر صاحب ہیں وہ فرما رہے تھے کہ اعلیٰ حضرت نے کبھی یہ جملہ نہیں کہا تھا کہ یہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے. آپ سے شاعری کی صنف کے اندر سوال کیا گیا، آپ نے شعر میں ہی جواب دیا. عام طور پہ جس زبان میں سوال کیا جاتا تھا آپ اسی زبان کے اندر جواب دیتے تھے. بہت سے سائنٹیفک ٹاپکس کو بھی آپ نے ٹچ کیا، بہت سے دیگر بھی جو ٹاپکس ہیں لٹریچر کے ان کے اوپر بھی آپ کا کام ہے. تو ایک انسان سے تو ایسا نہیں ایکسپیکٹ کیا جاتا. میں کیا سمجھوں کہ جب اعلیٰ حضرت سے پوچھا جاتا تھا ایک دم ان کے اندر یہ بات آ جاتی تھی یا وہ لرننگ سے ایکوائر کی جاتی تھی، کیونکہ ایجوکیشن میں تو یہی ہوتا ہے، ایک پروسیس آف لرننگ ہوتا ہے. اس پروسیس آف لرننگ کے بعد ہمارے پاس وہ خزانہ علم کا آتا ہے، پھر ہم اس کو ڈیلیور کرتے ہیں. تو یہ سپر نیچرل اپروچ کیا یہ علم کے اندر ہوتی ہے؟ دیکھیے دو چیزیں عرض کروں گا. ایک تو آپ نے جو یہ جملہ کہا نا کہ انجینئرنگ جو ہے وہ ڈاکٹر کے کام میں ٹانگ نہیں اڑاتا، ڈاکٹر انجینئرنگ کے شعبے میں نہیں آتا، ایک لے دے کے دین ہی باقی رہ جاتا ہے جس کے اندر ساری اپنے ٹانگ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ ایک دین کی مظلومیت ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ سپر نیچرل اپروچ کی جو آپ نے بات کی ہے، دیکھیے یہ جملہ جو ہے یہ کس کانٹیکس کے اندر بولا جاتا ہے تھوڑا سا اس کے اعتبار سے فرق ہو جاتا ہے. ایکسٹرا آرڈنری آپ کہہ لیں تو ایک بڑی واضح سی چیز ہے کہ بعض لوگوں کی صلاحیتیں بہت اچھی ہوتی ہیں لیکن بعض کی ایکسٹرا آرڈنری ہوتی ہیں. جو ایکسٹرا آرڈنری ہوتے ہیں ان کے اندر بھی کوئی ایکسٹرا آرڈنری ہوتا ہے، یعنی وہ ڈبل ایکسٹرا آرڈنری کہہ لیں آپ اس کو. تو یہ جو ہے کہ کوئی شخص بہت زیادہ علوم و فنون کا ماہر اور جامع ہو اور بہت اچھے انداز میں کسی بھی شعبے کے متعلق جواب دے سکے، جیسے ہم اپنی عام زبان میں جینیس کہہ سکتے ہیں، ہی از اے جینیس پرسن، نابغہ عصر، نابغہ کہ جس کا دماغ جو ہے وہ دوسروں سے بہت ہی بلند و بالا ہے. دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ علمی فیلڈ، کیونکہ ہماری بات علمی فیلڈ کے اعتبار سے ہو رہی ہے، ورنہ تو لازمی بات ہے پرلے درجے کا ان پڑھ ہوتا ہے لیکن اپنے شعبے میں بڑا ایکسپرٹ ہوتا ہے. ایک آدمی نے اسکول کا منہ نہیں دیکھا ہوتا لیکن کاروبار کے اندر بڑے بڑے جو نا وہ کیا نام ہے CEOs جو ہے نا وہ اس کے نیچے بیٹھے ہوتے ہیں اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ جو ہے نا اس کے نوکر اور ملازم ہوتے ہیں. تو یہ علمی فیلڈ کے اعتبار سے بات ہے. دیکھیں چند صلاحیتیں ہوتی ہیں، جو ان صلاحیتوں کو اچھے سے اچھے انداز میں مینج کر پاتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ ایکسٹرا آرڈنری پرسنالٹی بن جاتا ہے. ایک تو ہے حافظہ، قوت حافظہ، میموری پاور. دوسرا ہے ذہانت، انٹیلیجنس. تیسرا ہے محنت، ہارڈ ورکنگ. اور چوتھا اس کے ساتھ آ جاتا ہے مشق، مہارت، کنٹینیوٹی، پنکچویلٹی اس کے اندر. یہ ساری چیزیں جب جمع ہو جاتی ہیں تو پھر ایک بندہ ایکسٹرا آرڈنری صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتا ہے. تنے تنہا کوئی ایک صلاحیت بہت کم بڑا اعلیٰ درجے کا رزلٹ دیتی ہے، صلاحیتیں مل جل کے رزلٹ دیتی، خاص طور پہ وہ علمی فیلڈ کے اعتبار سے میں کلام کر رہا ہوں. ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات کسی کا حافظہ بہت اچھا ہوتا ہے لیکن اس میں ذہانت نہیں ہوتی اور محنت بھی نہیں ہوتی. تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ حافظے کے کمالات تو دکھا سکتا ہے لیکن ذہانت کے کمالات وہ نہیں دکھا سکے گا. حافظہ کہتے ہیں قوت یاداشت کو، میموری پاور کسی شے کو یاد کر لینے کی صلاحیت کو، لیکن ذہانت کہتے ہیں کسی چیز کو سمجھ لینے کی صلاحیت کو. تو یاد کرنے کی صلاحیت اور ہے، سمجھ لینے کی صلاحیت اور ہے. محدثین اور فقہاء کرام میں جو فرق ہوتا تھا وہ یہی ہوتا تھا. محدثین میں قوت حافظہ زیادہ ہوتی تھی اور مجتہدین اور فقہاء کے اندر قوت ذہانت زیادہ ہوتی تھی. وہ قوت استخراج، استنباط، اخذ مسائل میں غور کرنا، ان کے اندر باریکیاں نکالنا، وہ اس کے ماہر ہوتے تھے. اب جس کے اندر حافظہ بھی ہے، ذہانت بھی ہے، لیکن اب بھی شرط باقی ہے کہ محنت پراپر کرے. ذہانت اور حافظہ تو بہت اچھا ہے، محنت نہیں کرتا تب بھی وہ نتیجہ نہیں نکلتا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے ایک مرتبہ پوچھا کہ آپ کو جو اتنی حدیثیں یاد ہوتی ہیں اور اتنا ماشاءاللہ آپ کا ایک کمال ہے، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب یہ دیا، فرمایا کہ جو میں لکھتا ہوں اسے میں دہراتا رہتا ہوں. حالانکہ امام بخاری کا حافظہ بذات خود ایکسٹرا آرڈنری تھا، بہت اعلیٰ درجے کا حافظہ تھا، سنیں اور بیان کر دیں. لیکن سنیں اور بیان کر دیں ایٹ دا مومنٹ تو ٹھیک ہے، لیکن سال بعد بھی بندہ اسی طرح بیان کر سکے ایسا نہیں ہوتا.
سال بعد بھی وہ پچھلا 1 سال پرانا سنا ہوا وہ دہرا دے، یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب وہ اس کو درمیان میں دہراتا رہے۔ تو لہذا اب حافظہ، ذہانت، محنت، یہ ساری چیزیں ساتھ ہوتی ہیں۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ مشق یہ ہوتی ہے کہ علوم و فنون کے اندر جو آدمی جتنی پریکٹس کرتا رہتا ہے وہ پریکٹس اس کو جناب پرفیکٹ بناتی رہتی ہے۔ تو آہستہ 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 ایک چیز کے اندر وہ اتنا ماہر ہو جاتا ہے کہ اس کے لیے وہ چیزیں بالکل ایسے ہو جاتی ہیں جیسے عام لوگوں کے لیے الف ب ت سے ABCD اس طرح کی ہو جاتی ہیں۔ ہم مثال کے طور پہ ہم لوگ دارالفتہ میں جواب دیتے ہیں تو اب طلاق کے مسائل جیسے ہمارے سامنے آتے ہیں، اب وہ جواب دے دے کے ہمارے لیے یہ ایسے ہیں کہ ہم سے کوئی پوچھے تو ہمارے لیے اس میں کچھ ایسا ہوتا ہی نہیں ہے جس پہ ہم غور کریں۔ موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ اس نے بات پوچھی اور ہمارے ذہن کے اندر اس کا جواب موجود ہے۔ اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو اتنی مرتبہ پریکٹس کی ہوتی ہے، اس کے جواب دیے ہوتے ہیں کہ وہ ہمارے اندر وہ بڑا واضح طور پہ وہ چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ تو یہ خوبیاں یہ ساری مل جاتی ہیں، تو پھر اس کے ساتھ بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تائید بھی بندے کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تائید کیسے شامل حال ہوتی ہے؟ قرآن مجید کی 2 آیتیں میں عرض کرتا ہوں۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے حق و باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت پیدا کر دے گا۔ تو لہذا جو تقوی اختیار کرتا ہے اس میں یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے کہ وہ درست اور غلط کے اندر تائید الہی سے بڑی آسانی سے فیصلہ کر لیتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ آیت میں فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ اب جو شخص اپنا اوڑھنا بچھونا دین خدا کی مدد بنا لے، خدمت دین کو بنا لے، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا لکھنا، اس کا بولنا، اس کا ملنا، اس کا کسی کے پاس جانا، کسی کا اس کے پاس آنا، اس کی ساری صلاحیتیں، اس کے دن رات، اس کی کاوشیں، اس کی کوششیں، اس کی سوچ، جب ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کے لیے وقف ہو جاتی ہے تو یہ دین الہی کی مدد کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق اس کی مدد فرماتا ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی جو آپ نے مثال دی ہے اس میں یہی والا پہلو سامنے آتا ہے کہ تقوی میں بھی ان کا مقام بڑا نمایاں اور ممتاز تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حق و باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت اس وجہ سے عطا فرما دی، اور دین الہی کی مدد کرنا ان کا بچپن سے لے کر تا دم آخر وتیرہ رہا۔ پورے 24 گھنٹے کے اندر 2.5-3 گھنٹے سونا اور بقیہ اکثر و بیشتر اوقات صرف اور صرف خدمت دین، خدمت علم کے اندر گزار دینے۔ تو جو دین الہی کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ کمالات ان سے دکھائے اور وہ چیزوں کا ظہور ان سے ہوا کہ جو عام لوگوں سے نہیں ہوتا، اور وہ ایک جینیس پرسنالٹی کے طور پہ سب یہاں پر ایسا کہا جا سکتا ہے کہ something was there, you need to only polish that thing، اور something was not there, you have created it، کہ کچھ تھا جب آپ دنیا میں آئے بائی ڈیفالٹ اندر فٹ تھا، صرف آپ نے اس کو پالش کرنا تھا، اور ایک طریقہ ہے کہ نہیں وہ بائی ڈیفالٹ تھا ہی نہیں، آپ نے بالکل نیا فٹ کر کے پھر پالش کرنا تھا۔ دیکھیے یوں تو نہیں ہوتا کہ کسی کے اندر کوئی چیز بائی ڈیفالٹ نہیں ہوتی، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کی بیسکس رکھی ہی یہ 5 چیزیں جو ہیں یہ بائی ڈیفالٹ ہیں، حافظہ، ذہانت، مشق، مہارت، بالکل یہ سب ہے، یہ بالکل ہوتا ہے۔ دیکھیں یہ ساری چیزیں یہ اچھی فطرت کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اچھی فطرت ہر انسان میں رکھی ہے۔ کیا ایسا ہے کہ کسی بندے کے اندر حافظہ بالکل زیرو ہوتا ہے؟ کمی بیشی ہوتی ہے، لیکن جس کو آپ نلیفائی کر دیں اور ٹوٹلی آپ ریجیکٹ کر دیں کہ اس میں حافظہ نام کی چیز ہی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا حافظہ اس شعبے میں نہیں ہے، اس شعبے میں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی جو میموری پاور ہے وہ بڑی ڈیفرنٹ قسم کی ہوتی ہے، اتنی اقسام ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو نام ایسے یاد ہوتے ہیں، ہاں جی، 25 سال بعد بھی کسی سے ملاقات ہوگی تو فوراً اس کا نام لے کے بلا لیں گے، ٹھیک ہے۔ دوسرے وہ ہوتے ہیں کہ ملاقات ختم ہوتی ہے اور دوبارہ بندہ ملے، یار آپ کا نام کیا تھا، وہ پلیز ذرا بتائیے، ان کے حافظہ، حالانکہ وہ کسی اور چیز کے اندر ان کا حافظہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ علمی فیلڈ کے اندر ان کا حافظہ بڑا اچھا ہے، لیکن یہ نام یاد رکھنا یا کوئی پرانی سٹوریز یاد رکھنا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے ان کے لیے۔ بعض لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے جن کو نمبرز بہت یاد ہوتے ہیں،
جس زمانے میں یہ موبائل میں اس طرح یہ نمبر نہیں ہوتے تھے، اس زمانے میں وہ ایک ملتی ہوتی تھی، وہ ڈبیا سی ہوتی تھی، وہ جس میں موبائل کے نمبر ہوتے تھے. اب تو اس کا نام بھی بھول گیا ہوں میں کہ وہ نام کیا تھا اس کا، لیکن یہ 2001 کی بات ہے. موبائل بھی نیا نیا تھا تو اس میں وہ نمبر یاد رکھنے کے لیے وہ ڈائری ہوتی تھی، وہ ڈائری ہوتی، ڈیجیٹل ڈائری بیسکلی ہوتی تھی وہ، تو وہ ہوتی تھی. لیکن اس سے بھی پہلے ایسے لوگ ہوتے تھے کہ کسی کا نمبر پوچھے اس کا نمبر کیا ہے، فوراً یوں کر کے بول دیتے، ان کو نمبر سے یاد زیادہ ہوتا. بعض لوگ ایسے جن کو ایڈریس بہت یاد ہوتا ہے. اب آپ کو جو ٹیکسی چلانے والے، رکشہ چلانے والے ہیں، آپ ان سے اگر ایکسپیکٹ کریں کہ جناب یہ آپ کو کتابوں کی باتیں یاد کر کے سنا دے تو نہیں کر سکیں گے، لیکن ایڈریس آپ سے 100 گنا زیادہ اچھا ان کو یاد ہوگا. ان کی ذہانت اسی چیز کے اندر چل رہی ہوتی، ان کا حافظہ اسی چیز کے اندر چل رہا ہوتا ہے. تو یہ اقسام ہوتی ہیں حافظے کی کہ کسی کو کوئی چیز یاد ہوتی، کسی کو کوئی چیز یاد ہوتی ہے. ہوتا یہ ہے ہماری زندگی کے اندر سکسیس اور فیلئر کے پیچھے ایک بڑا ریزن یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی صلاحیتوں کو پراپرلی انالائز نہیں کر پاتے کہ یار ہمارے اندر بیسک صلاحیت ہے کس چیز کی. ساری زندگی ہم نوکری کرتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے ہمارے اندر کاروبار کی صلاحیت تھی. ساری زندگی کاروبار کرتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ ہم نوکر بننے کے قابل تھے. پوری زندگی ہم ایک فیلڈ میں کام کرتے ہیں، بعد میں پتہ چلا یار ہمیں تو وہ کرنا تھا. تو اپنے آپ کو صحیح طریقے سے جج کرنا کہ میری صلاحیت کیا ہے اور اس کو میں کیسے استعمال کروں، یہ چیز ہوتی ہے. اسی طرح ذہانت ہے، ذہانت کی اقسام ہے. آپ کو ایک مکینک یا یہ جو گاڑی کا خاص طور پہ مکینک ہوتا ہے، موسٹلی یہ ان پڑھ ہوتے ہیں. موسٹلی گاڑیوں کے مکینک، کاروں کے، موٹر سائیکلوں کے، یہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، بہت قلیل تعداد ہوتی ہے، لیکن ان کی ذہانت اسی میں چلتی ہے. الیکٹرانکس کے اندر جو الیکٹریشین کا دماغ چلتا ہے وائروں میں اور چیزوں میں، اچھے خاصے جو ہے نا کسی ڈاکٹر کو بٹھا کے سمجھا دیں، وہ بولے گا مجھے نہیں سمجھ آ رہی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی انٹیلیجنس کی فیلڈ یہ نہیں ہے، اس کا دماغ اس میں نہیں چلے گا. تو حافظے کے میدان ہوتے ہیں، ذہانت کے میدان ہوتے ہیں، صلاحیتوں کے میدان ہوتے ہیں. اچھا پھر اسی طرح محنت کے میدان ہوتے ہیں. ایک شے کے اندر ایک آدمی کا محنت کرنے کو دل کرتا ہے، دوسرے میں نہیں کرتا. ایک آدمی کا تحریر کا بڑا دل ہے، تقریر کا دل نہیں ہے اس کا. اب آپ اسے جو مرضی زور لگا کے تقریر کروا لیں، وہ بیچارہ اس میں بس نا وہ ہمی نمی کا ہی شکار رہے گا ساری زندگی. لیکن جو تقریر کی فیلڈ کا ہے، تحریر ہو سکتا ہے اچھی نہ کر سکے لیکن تقریر بہت اچھی کر لے گا. تو یہ اس طرح کی چیزوں کو سب کو سامنے رکھ کے کو نتیجہ نکالنا مین یہی ہوتا ہے. سے یہ مصعب کی گفتگو سے ہم نے انالائز کیا کہ آبویسلی یہ چیزیں بائی ڈیفالٹ تو ہر انسان میں ہوں گی. جیسا ماحول ملے گا، جیسی تربیت ہوگی اور جس چیز میں اس کی ایکسپرٹیز ہے، نیچرل ایکسپرٹیز ہے، ایکوائرڈ ایکسپرٹیز ہے، اس کے حساب سے اس کی زندگی پالش ہوتی چلی جائے گی. لیٹس موو ٹو دا نیکسٹ کوشچن. حضور آج کل تو ایسا لگتا ہے کہ ہر بندہ اپنا ورژن آف اسلام دینے کے چکروں میں ہے. جو میں نے کہہ دیا ٹھیک ہے اور باقی غلط ہے. سوشل میڈیا نے ایک الگ ہنگامہ مچایا ہوا ہے اور دنیا میں ایک کیٹیگری بنائی جاتی ہے جنریشنز کی. جنریشن ایکس ہے، بیبی بومرز ہے جو 1940 سے 1964 کے درمیان پیدا ہو، ان کو بیبی بومرز کہا جاتا ہے. جنریشن ایکس ہے، ملینیلز ہیں، جنریشن زی ہے جو اب لیٹسٹ ہے. اور جنریشن زی تو وہ ہے کہ سوشل میڈیا لیس ورلڈ از ان نون ٹو دیم، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو اس دنیا کے تصور بھی نہیں کر سکتے جہاں پر سوشل میڈیا نہ ہو، کیونکہ انہوں نے جب آنکھ کھولی سوشل میڈیا موجود تھا. اب اتنے اس دور میں جب اتنے ورژنز آ چکے ہیں، obviously کھوٹے کھرے کی پہچان کرنا تو بڑا مشکل ہے. ایک مسلمان کو آپ کیا گائیڈ کریں گے، کیا گائیڈ لائنز ہیں کہ جب اس کے سامنے ایکسپوجر ہو مختلف ورژنز کا، وہ کن گائیڈ لائنز کو مد نظر رکھے؟ دیکھیں اس میں بڑے واضح ہدایات اور تعلیمات قرآن و حدیث کے اندر موجود ہیں. ہمیں اور اس کا ایک بڑا بنیادی حل اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا عطا فرمایا ہے کہ اس کی طرف ذرا گہرائی کے ساتھ اس پر غور کریں اور اس کی طرف جائیں تو بڑی آسانی سے اس کا حل نکل آتا ہے. ہم 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں. ہر نماز کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ دعا مانگنا ہمارے اوپر واجب قرار دے دیا، اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، سیدھے راستے پر چلا. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا، ادھر ادھر کا راستہ نہیں. اے اللہ ہمیں اس صراط مستقیم پر چلا جو تیرے نیک پرہیزگار انعام یافتہ بندوں کا ہے. یہ نیک پرہیزگار انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ قرآن مجید کی دوسری آیت موجود ہے، فرمایا کہ وہ لوگ کہ جن پہ اللہ نے انعام فرمایا وہ انبیاء ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صالحین. انبیاء علیہ الصلوۃ تو خدا کے برگزیدہ بندے ہیں. صدیقین اور صالحین
یہ وہ ہیں کہ جنہیں ہم اپنی زبان میں سلف صالحین کہتے ہیں، بزرگان دین کہتے ہیں، اولیاء کرام کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر انعام فرمایا اور ان کے راستے کی ہدایت کی دعا مانگنے کا حکم دیا، جو ہم ہر نماز کے اندر مانگتے ہیں۔ لہذا ہمیں صراط مستقیم پر چلنا ہے، اور صراط مستقیم وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا، جو اولیاء کرام کا، جو بزرگان دین کا اور جو سلف صالحین کا طریقہ ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچوں کے ساتھ ہونے سے مراد کوئی ان کے ساتھ مل کے بیٹھنا نہیں ہے، بلکہ اپنے عقیدہ و عمل کے اندر ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب صادقین کون ہیں؟ وہی کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں۔ ایک دوسری بات۔ تیسری ایک اور آیت مبارکہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ بہت سارے انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، اور ان سب کا ذکر کرنے کے بعد ارشاد فرمایا، اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، فرمایا کہ یہ سب کے سب وہ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی۔ فبہداہ مقتدی، تو ان کی ہدایت کی تم بھی پیروی کرو۔ تو انبیاء علیہ السلام کی ہدایت کی پیروی کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا۔ ایک اور آیت مبارکہ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، پیروی کر ان لوگوں کے راستے کی جو میری طرف رجوع کرنے والے ہیں، جو میری طرف مڑنے والے ہیں، ان کے راستے کی پیروی کر۔ یہ ہے امت کے خواص کے اعتبار سے باتیں۔ خواص کے اعتبار سے یوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب آیتوں میں جو فرمایا وہ یہی فرمایا کہ جو خدا کے برگزیدہ بندے ہیں ان کے راستے پر چلو۔ وجہ یہ اس طرح کیوں فرمایا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہر بندہ اپنی تحقیق اور ریسرچ پہ رہے گا تو شیطان اس کو 50,000 راستے دکھا دے گا، کسی کو کسی راستے پہ، کسی کو کسی راستے پہ، کسی کو کسی راستے پہ۔ تو کم از کم اس کا کوئی ایک ایسا کرائیٹیریا اور ایک ایسا کرائیٹیرین اس کا مقرر ہو جائے کہ جسے آدمی پکڑ کے پھر بلا خدشہ وہ آرام سے اس سیدھے راستے کے اوپر چل سکے۔ اب وہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اپنی ذات مبارکہ، جو انعام یافتہ بندوں میں سب سے اعلیٰ ذات ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آپ کے صحابہ کرام ہیں۔ یہ جو صحابہ کرام کی جماعت ہے، یہ وہ جماعت ہے جو سلف صالحین میں سے ہے، جو صدیقین میں سے ہے، جو صالحین میں سے ہے، جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں میں سے ہے، جو صادقین میں سے ہے، سچوں میں سے ہے۔ پھر اس کے بعد جنہوں نے ان کی پیروی کی، جنہوں نے صحابہ کرام کی پیروی کی، جنہیں تابعین کہا جاتا ہے، ان کی پیروی آگے جو امت کے نیک لوگوں نے کی، ان میں کچھ ایک گروہ کو مجتہدین کہا جاتا ہے، ایک گروہ کو محدثین کہا جاتا ہے، ایک کو صوفیہ کرام کہا جاتا ہے، ایک کو اولیاء کرام کہا جاتا ہے۔ یہ ہیں وہ سارے مجموعی طور پہ افراد اور گروپس اور ہستیاں کہ جن کی پیروی کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیات میں فرمایا۔ اب یہ کہ کون سے ورژن آف اسلام کی پیروی کی جائے، تو اس کا سمپل فارمولہ یہ ہے کہ اس ورژن آف اسلام کی پیروی کی جائے جو اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ لوگوں کا ورژن ہے۔ اور یہاں ورژن کا لفظ بھی ایک بولی کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، ورنہ اس کا ایک نیگیٹو میننگ بھی ہوتا ہے کہ ورژنز ہوتے ہیں کہ جیسے بائبل کے مختلف ورژنز ہیں، موڈیفائڈ ورژن ہو گیا تو فلاں ورژن ہو گیا، یہ اس اعتبار سے نہیں۔ لیکن تو یہ ایک سمپل فارمولہ اللہ تعالیٰ نے دے دیا کہ جو تم عمل کر رہے ہو، جو تم عقیدہ اپنا رہے ہو، اس میں سمپلی دیکھ لو کہ کیا اولیاء کرام کا یہی طریقہ تھا، کیا مجتہدین کا یہی تھا، کیا صحابہ کرام کا یہی تھا، کیا تابعین کا یہی تھا، کیا بزرگان دین کا یہی تھا، کیا سلف صالحین کا یہی تھا۔ اب اگر کسی کا اسلامک کانسیپٹ اور کسی کا نظریہ اسلام وہی ہے جو ان کا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اس حکم قرآنی پر عمل کر رہا ہے جو اسے فرمایا گیا کونوا مع الصادقین، ان سچوں کے ساتھ ہو جا۔ وہ اس حکم قرآنی پہ عمل کر رہا ہے جو فرمایا گیا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، پیروی کر ان لوگوں کی جو میری طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ یہ سارے خدا کی طرف رجوع کرنے والے تھے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین، اولیاء کرام، صوفیہ عظام، محدثین، فقہا، یہ سب خدا کی طرف رجوع کرنے والے بندے۔ اب جو ان کے راستے پہ چل رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اس حکم قرآنی پہ عمل کر رہا ہے۔
جو بندہ یہ کہتا ہے کہ بھائی آج کے زمانے کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں اسلام کی ایک نئی تعبیر و تشریح کرتا ہوں، اور جو تعبیر و تشریح صحابہ نے کی، مجتہدین نے کی، جو اولیاء اور علماء نے کی، جو فقہا نے کی، وہ تعبیر و تشریح درست نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے خود ہی اپنے آپ کو کٹ آف کر لیا اس راستے سے جس کی پیروی کا حکم دیا گیا۔ لہذا آج کے زمانے میں جو بندہ پہلا یہ جملہ بول دیتا ہے نا کہ نئی تعبیر و تشریح، تو ذرا یہ دیکھ لے کہ نئی تعبیر و تشریح سے مراد جسٹ نئے نکات ہیں یا پچھلے سے کٹ کر کے نہیں۔ اگر تو پچھلے سے کٹ کر کے نہیں ہے تو پھر یہ وہ والا دین ہی پیش نہیں کر رہا جو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے بھیجا ہے۔ لہذا ایک تو بڑا آسان کرائٹیریا یہ ہے کہ آپ اولیاء کرام کا طریقہ، آپ مجتہدین کا طریقہ، آپ صحابہ کرام کا، تابعین کا طریقہ دیکھ لیں، اگر کوئی اسے ہٹ رہا ہے تو پھر وہ دین کے حقیقی قابل قبول تعبیر و تشریح سے ہٹ رہا ہے، ایک بات۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ نے ایک اور کرائٹیرین، ایک معیار جو ہے وہ ہمیں عطا فرمایا، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ فرمایا جو رسول کی مخالفت کرے بعد اس کے کہ ہدایت اس کے لیے ظاہر ہو چکی، اور دوسری بات فرمایا کہ مومنوں کے عام راستے کی مخالفت کرے، جو مسلمانوں کا عمومی راستہ ہے اس سے ہٹ کر چلے، فرمایا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم اسے ادھر ہی پھیر دیں گے جدھر وہ پھرتا ہے۔ لیکن بعد میں کیا ہوگا؟ دنیا میں تو جدھر وہ جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی رسی ڈھیلی کرتا رہے گا، لیکن انجام یہ ہوگا وَنُصْلِهِ جہنم، جہنم میں داخل کریں گے، اور کیا ہی برا ٹھکانہ۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتا دیا کہ جو سبیل المؤمنین ہے، جو مومنوں کا، مسلمانوں کا، دنیا کے مسلمانوں کا ایک اکثریتی راستہ ہے، جو دین کے متبع ہیں، جو دین کو سمجھنے والے ہیں، جو دین کی بیسکس کو ماننے والے ہیں، جو ان کا عمومی راستہ ہے، جو اس راستے پہ چلے گا وہ تو ٹھیک ہے، اور جو اس راستے سے ہٹ جائے گا وہ خراب ہو جائے گا، وہ برباد ہو جائے گا، وہ جہنم کے راستے پہ چل پڑے گا۔ تو اب یہ دوسرا کرائٹیریا کہ آج کے زمانے میں اگر کوئی آ کے یہ کہتا ہے کہ جناب اب دبستان فلاں چلے گا، آپ فلاں جو ہے نا وہ بہت بڑے شخص کی جو ہے نا وہ اب باتیں چلیں گی، اور پرانے ورژنز اور پرانی تعبیرات و تشریحات کو اب ہم سائیڈ میں کر دیں گے، تو جو نئی چیزیں لے کے آ رہا ہے تو مسلمان تو نئی پہ نہیں چل رہے۔ مسلمانوں کی جو اصل تعداد ہے وہ تو وہی صحابہ کرام کی، کوئی آدمی بے عملی کرتا ہے تو اپنے آپ کو مجرم سمجھتے ہوئے بے عملی کر رہا ہوتا ہے، لیکن عملی طور پہ وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں یار، جو صحابہ کا طریقہ تھا، جو اولیاء کرام کا تھا، جو مجتہدین کا تھا، وہی ٹھیک ہے۔ تو مسلمانوں کا عمومی راستہ یہی ہے۔ لہذا اب جو اس عام راستے سے ہٹ کے جو نیو انٹرپریٹیشن آف اسلام پیش کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یتبع غیر سبیل المؤمنین، وہ مومنوں کے راستے سے ہٹ کر دوسرے راستے کی اتباع کرنے والا، پیروی کرنے والا، اور یہ اسے ہلاکت کے گڑھے میں گرانے والی چیز ہے۔ تو لہذا سمپلی یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز سامنے آئے تو دو چیزوں کو معیار بنا کے پرکھ لیا جائے۔ نمبر ایک یہ کہ کیا مجتہدین کرام کا، اولیاء کرام کا راستہ یہی ہے؟ اگر نہیں تو یہ غلط ہے اور وہ ٹھیک ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، کیا عام مسلمان جو پوری دنیا کے اندر ہیں وہ اسلام کو یوں جدید جدید کر کر کے اس کو گھڑ گھڑ کے اس کی پینسل ہی ختم کر دیتے ہیں، یا یہ ہے کہ جسٹ اس پہ آنے والی گرد و غبار ہی دور کرتے ہیں اور اصل شے کو باقی رکھتے ہیں؟ تو جو عام راستے سے ہٹتا ہے وہ بھی ہلاکت کے گڑھے میں جانے والا ہے۔ اس کا مطلب سب یہ ہوا کہ the word version should not be used with Islam. version کا ورڈ یوز کرنا ہی اسلام کے ساتھ غلط ہے۔ اسلام اسلام ہے۔ یہ بیسیکلی یہ نیگیٹو میننگ کے اندر آتا ہے۔ میں نے جو دیکھا ہے نا، جیسے اپنا یعنی جو تقابل ادیان کے اندر کمپیریٹیو ریلیجن اسٹڈی جو کی جاتی ہے، اس میں ورجن کا لفظ نیگیٹو ہی استعمال ہوتا ہے، یعنی وہ اسی معنی میں آتا ہے کہ بھی عیسائیوں کی جو کتاب ہے اس میں انہوں نے پہلے دیکھا یار یہ چیزیں نا ذرا صحیح نہیں ہے تو یہ نکال دو، پھر بہت ساروں نے مل کے کسی جگہ بیٹھ کے کیا نہیں یار یہ والا سٹینڈرڈ ورژن، اس لیے سٹینڈرڈ ورژن جدا ملتا ہے، کنگ جیمز ورژن جو ہے بائبل کا جدا ملتا ہے، ایک اور ورژن ہے وہ جدا ملتا ہے، تو 4-5 تو آج کل ہی پبلش کیے ہوئے مل رہے ہیں۔
تو چونکہ یہ موسٹلی ادھر استعمال ہوتا ہے لہذا ہمارے ہاں یہ نہ ہی استعمال ہوتا یعنی ہے. ورژن کا مطلب یہ ہوگا جو کہ چیز چینج ہو جاتی ہے یا چینج کی جا سکتی ہے، جبکہ ادھر اسلام میں آپ نے بتایا کہ ہمارے پاس کرائٹیرینز ہیں اور کرائٹیریاز ہیں نیک لوگوں کی پیروی اور نیک لوگوں میں سپریم اتھارٹی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک، پھر صحابہ کرام، پھر اولیاء مجتہدین. اگر یہ وہی رستہ ہے جس رستے پر وہ چلے اور ہم اس کو سلیکٹ کر رہے ہیں تو دس از دا ایکوریٹ اینڈ کریکٹ ریلیجن اسلام. لیٹس موو آن ٹو دا نیکسٹ کوشچن. وہ سب سائنس کی ترقی ہو رہی ہے اور سائنس ایک انداز سے اپنے اوج و کمال کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہے. سائنس میں ایک اصول ہے کہ دیر شوڈ بی نو بیریئر آن انوویشن، کہ جو چیز بھی ایجاد ہوتی ہے وہ کر لی جائے. کلوننگ جب پہلی دفعہ ہوئی ایک بھیڑ کی گئی تب میں نے ڈاکٹر سیڈ ہے اس کا یہ جملہ سنا تھا کہ جب اسے کہا گیا کہ جو کام تم کر رہے ہو سکتا ہے بعض مذہبی جگہوں سے اس پہ اعتراض آئے، تو اس نے یہ جملہ بولا تھا کہ نئی تحقیق اور ایجاد میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، مذہبی، ثقافتی، سماجی جو بھی رکاوٹ ہو اس کو ہٹا دو، اینڈ دس از ایوولوشن، یہ وہ ارتقا ہے جس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. تو ایسی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں پھر وہ امپلیمنٹ ہو جاتی ہیں، ظاہری بات ہے سائنس کے چینل سے آتی ہیں، ہماری لائف میں آ گئیں، کلچر میں آ گئیں، سوسائٹی میں آ گئیں، اور کبھی کبھار اتنی ضروری ہو جاتی ہیں کہ ہماری زندگی کے لیے وہ انسیپریبل ہو جاتی ہیں، ہم ان کو ہٹا نہیں سکتے اور اس کے بارے میں اوپینین بھی نہیں لیتے. اوپینین اس لیے نہیں لیتے کہ ڈر لگتا ہے اگر نیگیٹو کہہ دیا تو اس کو ہٹائیں گے کیسے، تو تمہاری زندگی کا انسیپریبل پارٹ بن چکی ہوئی ہیں. اور اب یہاں پر obviously دین اسلام از اے کمپلیٹ سولوشن سسٹم. دین اسلام ہمیں ہر چیز کا سولوشن تو دیتا ہے. اب اجتہاد کی وہ جو انسٹیٹیوٹ ہمارے پاس ہے، کیونکہ سائنس تو نئی چیز لے کر آئی، اگر اس سپیڈ سے نہیں چل رہا اور سائنس اس سپیڈ سے چل رہی ہے تو اب ہم کیا کریں؟ کیا سائنس کو ریجیکٹ کریں یا ویٹ کریں؟ کیا اس میں ہمارا طرز عمل ہونا چاہیے؟ دیکھیں یہ تو اس ڈاکٹر کا ایک اپنا جملہ ہے نا کہ بیریئر کوئی نہیں ہونا چاہیے. کیا اس کو دنیا بھی قبول کرتی یا نہیں کرتی؟ بات یہ ہے کہ اس نے جب جملہ بول دیا، لیکن دنیا اگر اسی کے اوپر ہے اور یہ دنیا میں ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ایجاد ہو سکتی ہیں، لیکن وہ اس کے اوپر بالکل جو ہے نا وہ پابندی لگا کے بیٹھے ہوئے کہ نہیں بھی یہ نہیں کرنا، کیونکہ اس کے اثرات بڑے تباہ کن ہوں گے. جب تک ان اثرات کے ازالے کی اور خاتمے کی صورت نہیں ہوتی تب تک یہ والا اقدام نہیں کیا جائے گا. مثال کے طور پہ بیڑ کی کلوننگ اس نے کی، تو بھائی اگلی انسان کی کلوننگ تو بڑی آسان ہے نا، تو کیوں نہیں ہو رہی وہ؟ آج کے زمانے میں ہر ملک اپنے کسی بھی ذہین بندے کو پکڑ کے اس کی کلوننگ کر کے اسی طرح کے 25-26 بندے اور کیوں نہیں تیار کر دیتا؟ آخر کیا وجہ ہے کہ انٹرنیشنل سطح کے اوپر اس کے اوپر ایک قسم کی پابندی لگی ہوئی ہے اور کوئی اس کے اوپر کام نہیں کر رہا؟ تو پھر کہاں گیا کہ کوئی بیریئر نہیں ہونا چاہیے؟ بیریئر تو لگا ہوا ہے. اسی طرح آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اندر کتنے عرصے تک بہت ساری چیزوں پر پابندی رہی کہ یار کمپیوٹر کو اگر آپ نے یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس لیول تک کی دے دی تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ انسانوں کو ہلاک کر دے گا. تو جب تک انسانوں کی ہلاکت سے بچت کی راہ ہمیں معلوم نہیں ہو جاتی تب تک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو اس لیول تک نہیں ہم لے کے جائیں گے. تو اس کا مطلب بیریئر ہے. تو جب یہ بیریئر ہیں، یہ بیریئرز انسانوں نے لگائے ہوئے، تو اگر خدا کی طرف سے کوئی بیریئر لگا ہوا ہے تو اس کے اوپر پھر کیا اعتراض ہے؟ آپ لگا تو ٹھیک ہے، اور اگر خدا کے دین کے اندر لگا ہوا تو آپ کو پرابلم ہوتی ہے. ایک بات. اچھا، اس کے ساتھ یہ ہے کہ یہ جو ہے کہ کوئی بیریئر نہیں ہونا چاہیے. میرا سمپل سوال یہ ہے، یونائٹڈ نیشن کا ایک چارٹر ہے، اقوام متحدہ کا منشور، جس میں بنیادی انسانی حقوق کا ایک پورا جو ہے نا وہ بیان کیا ہوا ہے نا، اس کے پوائنٹس بیان کیے ہوئے ہیں، آرٹیکلز اس کے بیان کیے ہوئے ہیں. عرض یہ ہے کہ کیا ایجادات کے لیے آپ اس بات کی اجازت دیں گے کہ بنیادی انسانی حقوق کو وائلیٹ کیا جائے؟ کوئی بندہ یہ کہے کہ میں چیز ایجاد کرنے لگا ہوں لیکن اس کے اندر بنیادی انسانی حقوق کو ریجیکٹ کرتے ہوئے وہ چیز ایجاد ہوگی، تو آپ دیکھیے ذرا کیا ہوتا ہے. پوری دنیا سے شور اٹھ جائے گا، نہیں 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 نہیں، بنیادی انسانی حقوق، اقوام متحدہ کا چارٹر، اس کی مخالفت نہیں ہو سکتی. بھئی کیوں نہیں ہو سکتی؟ آپ تو کہہ رہے تھے بیریئر کوئی نہیں ہونا چاہیے. جب بیریئر نہیں ہونا چاہیے تو یہ بنیادی انسانی حقوق کا بیریئر آپ نے کیوں رکھا ہوا؟ اگر بنیادی انسانی حقوق کا بیریئر ہو سکتا ہے تو پھر بنیادی اسلامی احکام کا بیریئر بھی ہو سکتا ہے. ایک کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے اپنے تجربات کی روشنی میں 12-15 اصول بنائے اور 12-15 رائٹس آپ نے تیار کیے اور ان کو آپ نے ایسا کر دیا کہ اب دنیا میں وقوع پذیر ہونے والی ہر شے ان رولز کے انڈر ہوگی، اس سے اوپر نہیں ہوگی. تو ان حقوق کو تو آپ نے ایسا سپریم بنا دیا اور اس قدر آپ نے اس کو اوپر لے دیا، تو پھر خدائی قوانین کو ایسا کیوں نہیں کر لیتے؟
پھر اللہ تعالیٰ کے قوانین بھی ایسے ہو سکتے ہیں. لہذا دین کے تحت جو ہے وہ چیزوں کو دیکھنا ہی ہوگا اور دینی نقطہ نظر سے ان چیزوں کو دیکھنا ہوگا. اچھا ایک اور بات میں یہاں پر عرض کروں, بہت مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ایسا کوئی شور ہوتا ہی نہیں ہے, کوئی دین کی طرف سے اس پر کوئی کلام ہوتا ہی نہیں ہے, لیکن چونکہ دین سے بدن کرنے کے لیے کوئی شور تو کرنا ہے, کوئی واویلا تو کرنا ہے, تو لہذا دین کو خامخواہ اس کے اندر ڈال دیتے ہیں. نہیں جی وہ دینی نقطہ نظر سے وہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, حالانکہ دین اس کے بارے میں کچھ کہہ ہی نہیں رہا ہوتا. اگر کر لو, کیا اے سی بنانے سے پہلے کیا دین سے پوچھا تھا؟ کیا جہاز بنانے سے پہلے دین سے پوچھا تھا؟ کیا ٹرین بنانے سے پہلے دین سے پوچھا تھا؟ کیا یہ رکشے کاریں بنانے سے پہلے دین سے پوچھا تھا؟ بھائی دین کا اس کے اندر ایسا کوئی نقطہ نظر نہیں ہے. دین چیزوں کے معاشرتی, اخلاقی, انسانی, اسلامی پہلوؤں کے اعتبار سے کلام کرتا ہے. کسی جگہ پر اگر کوئی چیز اسلامی احکام کے برخلاف ہوتی وہاں پر دین کلام کرتا ہے. اس کے علاوہ لاکھوں چیزیں آپ بناتے ہیں, ایجاد کرتے ہیں, کوئی کلام نہیں ہوتا. تو لہذا یہ خام خواہ جو ہے نا وہ ڈال دینا کہ نہیں جناب ہر چیز کے اندر دین اور سائنس کے اوپر دین کو آپ لا دیں, ایسا حقیقتاً ایسا ہوتا ہی نہیں. اب یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ جس چیز سے دین منع نہیں کرتا اس کی اجازت ہے. سمپل اصول ہے یہ سمپل اصول ہے کہ جس چیز سے دین نے منع نہیں کیا, قرآن حدیث میں ممانعت نہیں ہے, وہ جائز ہے. یہ تو ہمارے دین کا اصول ہے, الاصل فی الاشیاء الاباحہ, کہ چیزوں کے اندر اصول یہ ہے کہ یہ مباح ہیں, جائز ہیں, جب تک کہ قرآن و حدیث کا کوئی حکم ان کے خلاف نہ ہو یا وہ چیزیں کسی اعتبار سے قرآن و حدیث کے خلاف نہ ہو جائیں, تب تک اس کی اجازت ہوتی ہے. تو بہت ہی کم تعداد ایسی چیزوں کی رہ جاتی ہے جس کے اوپر دین کو پابندی لگاتا ہے. اس سے ہٹ کر ہزاروں لاکھوں چیزیں ہیں جو بنتی ہیں, بگڑتی ہیں, چلتی ہیں, نہیں چلتی ہیں, ہو رہی ہیں, دین ان کے اوپر کوئی کلام نہیں کرتا. 9 سے 12ویں صدی تک 9th to 12th سینچری جو مسلمانوں کے ایجوکیشن رینیسانس کا پیریڈ تھا, obviously اس وقت وہی جو بات ہم نے کی کہ اب مین از باؤنڈ بائی دا ٹیکنالوجی آف ہز ٹائم. اس وقت جو ایجادات مسلمانوں نے کی جو ہم پڑھتے ہیں, کیونکہ باقی جو نام ہم پڑھ رہے ہیں آئزک نیوٹن ہو جائے یا آئنسٹائن ہو جائے, یہ تو 14, 15, 16 سینچری کے لوگ ہیں. اور یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے بیس فراہم کی تھی, 0, 1, 2, 3 اگر ہو جائے تو 4, 5, 6 کرنا تو آسان ہوتا ہے. تو اس دور کی جو انوویشنز تھیں, یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہندسے جو تھے مسلمانوں کی طرف سے انٹروڈیوس کروائے گئے, ڈیسیمل پوائنٹ, فریکشن, الجبرا, الگورتھم. اس میں کس پر پابندی لگی تھی؟ ہم سے تو بڑے علماء تھے نا اس زمانے میں, ان صدیوں کے اندر ہمارے زمانے کے علماء سے بڑے علماء تھے. ان علماء نے کون سی سائنسی چیز کے اوپر پابندی لگائی تھی؟ کسی کے اوپر بھی نہیں. البیرونی صاحب اگر اپنی خوردبین دوربین لے کے بیٹھے ہوئے تھے تو ان کو کیا کہا کسی نے؟ ابن سینا اگر اپنے طب کے اندر کلام کر رہا تھا اور تحقیق کر رہا تھا, کس نے اس کو منع کیا؟ اسی طرح اور جتنے بھی یہ تیزاب جس نے ایجاد کیا ہے, یہ موسیٰ الخوارزمی جس نے میتھ کے جو ہے نا وہ اصول بنائے, اس کو کس نے اس کے اوپر فتویٰ دیا تھا؟ کسی نے بھی نہیں. تو یہ ایک خام خواہ کا جو ہے نا جس کو پروپیگنڈا کہہ لیں کہ یہ ایک بنایا ہوا کہ نہیں جناب وہ دین نے رکاوٹ کھڑی کر دی, یہ کر دیا. بھائی کوئی رکاوٹ بتاؤ تو صحیح نا. ہاں اگر وہ بندہ جدا گانا کو الٹی حرکت کرے گا تو اس کا تو اسے حساب لیا جائے گا یا نہیں. اگر کوئی بہت بڑا سائنسدان قتل کر دے تو آپ اس سے قتل کا حساب لیں یا نہ لیں, یا یہ کہہ کے چھوڑ دیں کہ یار اگر یہ تو سائنسدان ہے, اگر اس کے خلاف کچھ کیا تو یہ تو سائنس کے خلاف ہو جائے گا. بھائی سائنس کے خلاف نہیں, اس نے جو حرکت کی ہے اس کے اوپر اس کو پکڑا گیا ہے. تو یہ جو سائنس کے خلاف باتیں ہوئی تھی وہ مسلمانوں میں نہیں ہوئی تھی, وہ عیسائیوں میں ہوئی تھی. گلیلیو کو پھانسی جو ہے وہ کسی مسلمان حکمران نے نہیں دی تھی, وہ عیسائی پادری اور پوپ نے دی تھی. اسی طرح جن سائنسدانوں کو زندہ جلایا گیا تھا وہ مسلمانوں نے نہیں کیا تھا, وہ عیسائیوں نے کیا تھا. کیا تاریخ اسلام کے اندر کوئی ایک سائنسدان ایسا ہے کہ جس کو زندہ جلایا گیا اور اس کو علماء نے زندہ جلایا؟ نہیں ہے ایسا. تو لہذا سٹوری کہاں کی ہے اٹھا کے پتہ نہیں کہاں سے لگا دیتے ہیں. آج تک تو یہ سمجھ صاحب یہ جو ایک حدیث پاک ہے کہ اللہ did not send down any disease without sending down its cure, کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جس کی شفا نہ ہو. تو اس کا مطلب تو میرا اور آپ کا عقیدہ یہ ہوا نا کہ باہر کہیں کسی درخت کے اوپر, کسی جانور کے اندر, کسی پہاڑ کے اوپر کہیں نہ کہیں اس ڈیزیز کی شفا ہے, اور میں نکلوں باہر اس کو ڈھونڈوں, اور اگر اس چیز کا فائدہ ہوتا ہے تو اس کی ترکیب بناؤں. اور اگر کسی چیز سے دین اسلام منع کر رہا ہے تو جیسے آپ نے فرمایا اس کے اندر لانگ ٹرم ہارمفل افیکٹس ہیں. اگر فار دا شارٹ ٹرم اس کے گڈ افیکٹس نظر آ بھی رہے ہیں تو لانگ ٹرم ہارمفل افیکٹس اس کے اندر ہو سکتے ہیں, جس چیز کی وجہ سے دین اسلام اس کو ابھور کر رہا ہے اور اس کو منع کر رہا ہے. اس میں اصول چل رہے ہوتے ہیں. یہ تو بڑی عجیب سی چیز ہو جاتی ہے. 20 بیماریاں ایسی ہیں جن کا علاج زہر سے ہوتا ہے. بیماری زہر ہی ہے وہ, جن کا علاج زہر سے ہوتا ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ اس کو زہر کی پڑیا ہی دے دیں.
بھائی جو کوانٹٹی اس کی دوائی میں ڈالنی ہے اب اتنی ڈالیں گے. کتنی اس ٹھیک نے ہے, کھانی ہے سارا. اتنی بیماریاں ایسی ہیں جن کے اندر یہ چرس ریفیون ڈالتے ہیں, ایسے ہی ایک نہیں ہے بہت ساری ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی کو چرسی بنا دے, افیونی بنا دے اس کو. تو اپنی لمٹس کے ساتھ چیزوں کو استعمال کیا جاتا ہے. آپ یہ بولیں کہ اگر میں نے کسی کو یہ کہا کہ بھئی یار اس کو چرس نہیں دینی, یہ چرسی بن جائے گا, تو آپ بولے یار یہ بھائی صاحب نا میڈیکل کے خلاف ہیں. ارے بھائی میڈیکل کے خلاف نہیں ہوں, اس کے چرسی بننے کے خلاف ہوں. دعوت اسلامی کے اندر ایسا ٹیلنٹ موجود ہے امیر اہل سنت کے صدقے کہ واقعی جو ہم سنتے ہیں دیکھتے ہیں حیران رہ جاتے ہیں. امیر اہل سنت نے دعوت اسلامی کو کیسا بنایا؟ The whole theme is knowledge, علم دین. آپ دیکھتے چلے جائیے دعوت اسلامی کا ہر شعبہ اور ہر مدنی کام, دعوت اسلامی کے بنیادی طور پہ جو ٹرنک سٹرکچر ہے وہ 12 مدنی کام ہے, اور شعبہ جات ہمارے سارے کے سارے علم دین کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, چاہے وہ سوشل میڈیا ہو, چاہے ہم پریکٹیکلی میدان عمل میں اتر کے مدنی کام کر رہے ہوں, چاہے ہمارے قافلے پوری دنیا میں جا رہے ہوں. اینڈ رزلٹ اس کا علم دین کی پروپوگیشن ہی ہے. کم اینڈ جوائن دعوت اسلامی. آ جائیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے. انشاءاللہ اگلے سیگمنٹ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ڈھیروں سے نکالے یہ پھیلائے اجالے یہ کھولے بند آنکھوں کو گرتوں کو سنبھالے یہ علم روشنی